برکات ہیں اس کی رہا تھا۔ بڑے بڑے طبیبوں اور حکیموں کو بلوایا گیا، سب نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ بہت زہریلا ڈنگ تھا، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ دنوں کا مہمان ہے تمہارا یہ بچہ۔ ماں کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا، اور جو شوہر تھا وہ اپنے خداؤں معبودوں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا، پر کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ تو اس عورت کو خیال آیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، تو کیا اگر میں پڑھ کر اپنے بچے پر دم کر دیتی ہوں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کروانی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب پڑھنے لگی وہ سورہ فاتحہ تو اس نے پڑھ کر دم کیا اپنے بچے کی کاٹے ہوئی جگہ پر، تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب اس نے پانی پر دم کر کے سورہ فاتحہ کا وہ پانی پلایا اپنے بچے کو، تو اب تو ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کبھی کسی بچھو نے کاٹا ہی نہیں تھا، اور کھیلنے لگا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس اور کہا کہ کسی طبیب نے کسی حکیم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، تو نے ایسا کیا عمل کیا؟ کون سا منتر پڑھ کر پھونکا کہ یہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا منتر تو کچھ نہیں، بس ایک صورت ہے جو ہر بیمار کو اچھا کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے کو دم کیا اور اس کا پانی پلا دیا، تو دیکھو کیسے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہاں اس کا شوہر خوش ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ تو یہ کیا جادو ٹونے کر رہی ہے، تو کیا پڑھ پڑھ کر پھونک رہی ہے ہمارے بچے پر؟ تو وہ کہنے لگی زندہ سلامت ہو گیا بچہ، ورنہ بچھڑنے والا تھا ہم سے۔ کچھ نہیں سنا اس نے، اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اس کو نفرت تھی لفظ اسلام سے، اس کو نفرت تھی مسلمانوں کی کسی بھی چیز سے، تو جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اس نے اب اس پر ظلم کرنا شروع کر دیے، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا، کہتا کہ اگر اب تیرے منہ سے یہ صورت میں نے سنی یا تو اس صورت کو منتر کی طرح اگر پڑھے گی تو دیکھ میں تیری کھال ادھیڑ دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اب یہ عورت مجھے بالکل برداشت نہیں ہے، اس کو اللہ کے کلام پر یقین نہیں، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ پر اور اس کے کلام پر اتنا یقین جیت گیا اس عورت کا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی۔ اب جب وہ کام کے لیے گھر سے نکلا تو جہاں پر مرچ کے بہت بڑے تھال اور تھیلے رکھے ہوئے تھے جس میں مرچیں بھری ہوئی تھیں، جو لال مرچ ہوتی ہے وہ بھری ہوئی تھی، وہ ان سب مرچوں کو چیک کر رہا تھا۔ دوسرے ملک ان مرچوں کو جانا تھا، نہیں مانتا تھا اللہ تعالیٰ کو، پر کیا اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل نہیں ہوتا؟ وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس بچے کو ڈنگ مارا تھا، اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا۔ اللہ پر یقین جو تھا ماں کو، پر اس کے باپ کو یقین نہیں تھا، یہ تو سازشیں کر رہا تھا۔ اللہ کی ایک نیک بندی جو مسلمان ہونا چاہتی تھی اس کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی بچھو کو، اور جب اس نے کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا۔ پانی کیا مانگتا، وہ تو چلا ہی نہیں پا رہا تھا، بول ہی نہیں پا رہا تھا، اتنا تڑپا کہ انہی مرچوں کے تھال پر وہ گر گیا اور تمام مرچ اس کے ناک، آنکھ اور منہ میں چلی گئی۔ تڑپ کر وہیں دم توڑ گیا۔ خبر جب پہنچی پورے خاندان میں تو کوہرام مچ گیا، اس کی بیوی بھی۔ شوہر دنیا سے چلا گیا۔ وہ عورت مدد تو کرتی تھی اپنے شوہر کی کاروبار میں، پر آدمی تو نہیں تھا اس کے ساتھ۔ کاروبار بالکل ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، فاقوں کی زندگی ہو گئی۔ قرض دار جب وہ عورت ہو گئی تو وہ بہت پریشان تھی، اتنی پریشانی ایک دم مالی مشکلات آ چکی ہیں ہمارے گھر میں، اب تو کوئی سہارا نہیں۔ دل میں وہی بات پھر سے آئی، سورت فاتحہ کا میں ورد کروں۔ پھر سے میں نے سنا ہے کہ بیماری کے ساتھ ساتھ یہ پریشانیاں بھی دور کرتی ہے اور مال میں خیر و برکت بھی لے کر آتی ہے۔ اگر میں اس کو پڑھوں یقین سے تو ہو سکتا ہے میری مدد ہو جائے۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا سورہ فاتحہ کو تو روز پڑھتی تھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ کا ورد کرتی تھی، ترجمے کے ساتھ پڑھتی تھی، اور اتنے اعتبار یقین سے پڑھتی تھی کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو ٹالتا نہیں ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا ایک دوست آ گیا تھا۔ یہ وہی دوست تھا جس نے مسالے منگوائے تھے اپنے ملک میں، اور جب خبر ملی کہ اس کا دوست اس دنیا سے جا چکا ہے تو وہ دیکھنے آیا کہ کیسا چل رہا ہے کاروبار۔ اور جب خبر ملی کہ اتنی پریشانی میں زندگی گزر رہی ہے اس کی بیوہ کی، کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ فکر مت کریں، وہ میرا بھائی تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو پریشانیاں ہیں، تنگی ہے، وہ سب دور ہو جائے گی۔ اس نے اس کا سہارا بن کر پورا کاروبار سنبھال لیا، اور جیسی زندگی پہلے تھی
वैसी ही हो गई। उसके शौहर के दोस्त ने एक दिन सुन लिया उसको पढ़ते हुए, तो कहा कि आप क्या पढ़ रही हैं? क्या ये कोई मंतर है जिसका बहुत फायदा होता है? मुझे भी सिखाइए। तो वो कहने लगी कि कोई मंतर नहीं, बल्कि मुसलमानों की जो मुक़द्दस किताब है जो उनके पैगंबर पर नाजिल हुई है, उसमें से एक सूरत है सूरह फातिहा। उस पर मुझे बहुत यकीन है, किसी से मैंने सीख ली थी और अब मैं चलते फिरते ये सूरत पढ़ती हूँ। मेरा बहुत ही ज्यादा मान है इस पर। तो कहने लगा, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? अगर इतना मानती हैं एक सूरत को, अगर एक सूरत की इतनी फजीलत है, इतना फायदा है, इतनी तासीर है, तो सोचिए पूरे कलाम में कितनी तासीर होगी। तो कहने लगी, मुसलमान तो होना चाहती हूँ, मेरा शौहर नहीं मानता था। तो उसने कहा, तो आपका शौहर तो अब नहीं है, और चूंकि आपकी ये अकीदत देखकर, आपकी मोहब्बत देखकर एक सूरत के साथ मैं इतना ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। फिर हम दोनों मिलकर पूरे कलाम को पढ़ेंगे, पूरे कुरान को सीखेंगे, तो कितना अच्छा लगेगा और अल्लाह भी हमसे कितना खुश होगा। तो वो कहने लगी, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, और यूं दोनों मुसलमान हो गए। तो फिर उसने कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। दोनों की शादी हो गई और दोनों ने मिलकर कारोबार चलाया, और पूरे कलाम पाक को जब सीख लिया तो अल्लाह ने इतना नवाजा कि उनकी पुश्ते राज करती रहीं, और पूरा खानदान अब मुसलमान हो चुका था। सुबहान अल्लाह। ये है वो अकीदत जिसकी वजह से हिंदू औरतें मुसलमान हो गईं सूरह फातिहा की मोहब्बत में। अल्लाह पाक अपने ऐसे बंदों को अपने करीब करता है, तो हम सब मुसलमानों को भी पूरा अकीदा होना चाहिए कलाम इलाही पर। और सूरत फातिहा की फजीलत तो हम सब जानते हैं कि कितनी बरक़ात हैं इस सूरह मुबारका की। अपनी बिगड़ी को बनाइए, सूरह फातिहा का विर्द कीजिए।